ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ آج میں رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر میں آئی تھی۔ میں دل ہی دل میں بہت زیادہ خوش تھی کہ سسرال میں مجھ پر زیادہ لوگوں کی ذمہ داری نہیں تھی۔ امی نے مجھے بتایا تھا کہ سسرال میں میرے شوہر اور نند کے علاوہ مزید کوئی بھی فرد نہیں ہے۔ یوں کم ذمہ داریاں ہونے کی وجہ سے تم پرسکون زندگی گزار سکو گی۔ امی کو ویسے بھی مجھ سے اس بات پر گرا تھا کہ میں گھر کے کام کاج نہیں کرتی تھی اور امی کا ہاتھ زیادہ نہیں بٹاتی تھی۔ اسی لیے انہیں اس بات کی پریشانی تھی کہ نہ جانے مجھے کیسا سسرال ملے گا، اور وہاں پر اگر مجھے زیادہ کام کرنا پڑا، اگر زیادہ بھرا پورا سسرال ملا تو میرے لیے تو بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ میں بھی امی کی باتیں سن کر پریشان ہو جاتی تھی اور ہمیشہ سوچتی تھی کہ میں اپنی روٹین کو کیسے بدل سکتی ہوں، خود کو میں کیسے گھر کے امور میں طاق کر سکتی ہوں تاکہ کل کو مجھے کوئی مسئلہ نہ اٹھانا پڑے۔ اب جب میرے لیے اتنے اچھے گھر سے رشتہ آیا تو میری تو خوشی کی انتہا نہیں رہی تھی۔ اب میں بھی پرسکون ہو گئی تھی۔ اس وقت میں سب کچھ بھلائے اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ میرے دل میں بھی اس وقت ہزاروں جذبات ارمان جاگ رہے تھے۔ میرا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ تبھی جب دروازے پر کھٹکے کی آواز سنائی دی تو میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ میں مزید اپنے ہی آپ میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد قدموں کی چاپ میری طرف بڑھنے لگی۔ جو قدموں کی رفتار میری طرف بڑھ رہی تھی، میرا دل دھک دھک کر رہا تھا اور میں شرم کے مارے نظریں اٹھا کر اوپر نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ تبھی کوئی ٹھپ کی آواز سے میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے خوف اور شرم کی ملی جلی کیفیت سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ مجھے ایک ہاتھ اپنے چہرے پر رینگتا ہوا محسوس ہوا اور یہ ہاتھ میرے ہونٹوں کو چھو رہا تھا۔ میں اپنے ہی آنکھ میں سمٹ کر رہ گئی اور پھر اس ہاتھ نے زور سے میری ناک میں پڑی ہوئی بالی کھینچی تو میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ درد کی شدت سے میں بری طرح سے دوہری ہو گئی تھی، اور تبھی میں نے جب آنکھیں کھولی تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ میرے سامنے ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جو عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ تکلیف کی شدت سے میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں اس وقت ایسی صورتحال سے دوچار تھی کہ میں اس لڑکی پر غصہ بھی نہیں کر سکتی تھی اور نہ ہی کسی کو اپنی مدد کے لیے بلا سکتی تھی۔ وہ لڑکی حلیے سے بہت عجیب لگ رہی تھی۔ اوپر سے اس کی آنکھوں کو دیکھ کر میں خوف زدہ ہو گئی تھی۔ تبھی دروازے کے پاس کسی کے تیزی سے چلنے کی آواز سنائی دی۔ جب کمرے میں اپنے دولہے کو داخل ہوتے دیکھا تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ لڑکی کو دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ وہ بھی لڑکی کو دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ جب اس نے مجھے یوں روتے ہوئے دیکھا تو وہ بےتابی سے میری طرف بڑھا۔ مجھ سے میرے رونے کا سبب پوچھا تو میں نے سارا ماجرا ایسے بتایا۔ اس نے لڑکی کو ڈانٹ کر وہاں سے اٹھانے کی کوشش کی، مگر وہ بدستور اپنی جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی اور مسلسل مجھے گھورے جا رہی تھی۔ مجھے اس کی آنکھوں سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ یہ لڑکی کون تھی اور اس وقت یہ میرے پاس بیٹھی مجھے اس انداز میں کیوں دیکھ رہی تھی۔ اور جب میں نے سوالیہ نظروں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا، ان سے لڑکی کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگے یہ میری بہن ہے، مگر اس کے ساتھ نفسیاتی مسائل ہیں جس کی وجہ سے یہ ایسی حرکتیں کرتی ہے۔ میں اپنی بہن سے بہت پیار کرتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تم بھی میری بہن سے بہت پیار کرو اور تم اس کا خیال رکھو۔ میرے دل میں نہ جانے کیوں عجیب سا خوف پیدا ہو گیا تھا۔ مجھے ایسے لگنے لگا تھا جیسے لڑکی مجھے کبھی بھی خوش نہیں رہنے دے گی، جیسے یہ میرے لیے زندگی میں مشکلات کھڑی کر دے گی۔ اسی خدشے کے تحت میں نے اپنے شوہر کو پریشان نظروں سے دیکھا اور اسے کہنے لگی کہ آپ اس لڑکی کو یہاں سے اٹھا کر لے جائیں۔ اس وقت میں بہت تھکی ہوئی ہوں اور مجھے اس سے عجیب سا خوف بھی محسوس ہو رہا ہے۔ میرے شوہر کے چہرے پر ناگواری چھا گئی۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ تمہیں یہاں پر آئے ہوئے پہلا دن ہے اور تم ابھی سے میری بہن سے بیزاری کا اظہار کر رہی ہو۔ ان کا غصہ دیکھ کر میں گڑبڑا گئی اور فوراً سے اپنے رویے کی وضاحت دی تو ان کے چہرے پر نرمی کے تاثرات چھا گئے اور پھر کہنے لگے کہ میری بہن تم سے جو چیز کا بھی تقاضا کرے، تم سے جو بات بھی کہے، جو چیز مانگے، تم نے اس کی بات ماننی ہے، کیونکہ میں اپنی بہن سے بہت پیار کرتا ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ میری بہن کو کوئی دکھ ہو۔ ان کی بات سن کر مجھے غصہ تو بہت آیا، مگر میں غصہ ضبط کر گئی۔ ان کا یہ کہنا ہی تھا کہ ان کی بہن نے ضد کرنی شروع کر دی کہ اسے میرا یہ دلہن والا لہنگا پہننا ہے۔ یہ بات سن کر میرے دل میں جیسے آگ لگ گئی تھی۔ یہ لہنگا میں نے اپنی مرضی سے خریدا تھا اور کتنی دکانیں دیکھ کر چھان بین کرنے کے بعد میں نے اسے پسند کیا تھا، اور اب میں اسے اپنی نند کے حوالے کیسے کر سکتی تھی؟
جبکہ ابھی تو میرے شوہر نے مجھے اس روپ میں جی بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا۔ میں جس کے لیے سجی سنوری تھی، جس کے لیے تیار ہو کر بیٹھی تھی، اس نے نہ تو مجھے ابھی تک نظر بھر کر دیکھا تھا اور نہ ہی میری ابھی تک تعریف کی تھی، اور میری نند کہہ رہی تھی کہ اسے یہ سوٹ چاہیے۔ میں اسے ٹالنے کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی جب میرے شوہر کہنے لگے کہ ہاں تم جلدی سے کپڑے چینج کر لو اور اس کے حوالے یہ سوٹ کر دو، میں تمہیں اور سوٹ دلا دوں گا۔ مارے باندھے میں اپنی جگہ سے اٹھی۔ میں جب کپڑے چینج کر رہی تھی تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے یہ سوچ کر رونا آ رہا تھا کہ میرے کیسے نصیب تھے۔ پہلے ہی دن مجھے میری حیثیت کا، میری اوقات کا پتہ چل گیا تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے شوہر کے لیے سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ان کی بہن ہے، اور اگر ان کی بہن کسی بات پر مجھ سے خفا ہو گئی تو میرے شوہر بھی مجھ سے خوش نہیں رہ پائیں گے۔ وہ تو لگتا تھا کہ اپنی بہن کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں اور کسی کی جان لے بھی سکتے ہیں۔ میں نے بمشکل اپنے چہرے کے تاثرات کو نارمل کیا اور پھر وہ سوٹ اپنی نند کے حوالے کیا۔ وہ مجھے عجیب سی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے وہ سوٹ وہاں سے اٹھا کر لے گئی تھی، اور پھر اس کے بعد میرے شوہر نے میری کچھ اس انداز میں تعریف کی کہ میں سرشار ہو گئی۔ پھر انہوں نے مجھے اپنے بارے میں بتایا کہ میں ان کی وقتی طور پر باتوں میں بہل کر ہر ایک چیز کو بھول چکی تھی، اور نیا سوٹ ہاتھ سے نکل جانے کا ملال بھی آہستہ آہستہ میرے دل سے کم ہو رہا تھا۔ اگلے دن جب میں اٹھی تو حشاش بشاش صبح نے میرا استقبال کیا تھا، اور پھر میں ولیمے کے لیے تیار ہونے لگی تھی۔ جب میں پارلر سے گھر واپس آئی تو میری نند میرے کمرے میں ہی موجود تھی۔ اس وقت وہ میری الماری کھولے میرے جہیز کے کپڑے دیکھ رہی تھی، اور ساتھ ہی میرے شوہر کھڑے سے کہہ رہے تھے کہ تمہیں جو پسند ہے تم لے لو، تمہیں کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا۔ وہ اسے لاڈ اور پیار سے پچکار رہے تھے۔ میرے پورے وجود میں ناگواری چھا گئی۔ میں غصے سے بل کھا کر رہ گئی، مگر جانتی تھی کہ اس وقت اپنے غصے کا اظہار کرنے کا مطلب تھا اپنے شوہر کو خود سے متنفر کرنا، اور شادی کی شروعات میں ہی میں اپنے شوہر کو خود سے بدظن نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جب ہی میں نے اپنے چہرے کے تاثرات کو نارمل کر لیا، اور پھر میری نند نے میرے جہیز کا سب سے خوبصورت سوٹ نکالا اور مجھے جتاتی ہوئی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں یہ سوچتی رہ گئی کہ میرے شوہر اپنی بہن کے بارے میں یہ کیوں کہتے ہیں کہ وہ پاگل ہے، نفسیاتی مریض ہے، جبکہ وہ تو بہت ہی زیادہ چالاک تھی، اور کم از کم میرے معاملے میں تو اس کا دماغ صحیح سے کام کرتا تھا۔ دن یوں ہی بیتے جا رہے تھے۔ ہر روز میری نند میرے کمرے میں آتی اور جو چیز اسے اچھی لگتی وہ اٹھا کر لے جاتی۔ میں تو اپنے شوہر سے باتوں باتوں میں اس بات کا ذکر کرتی تو وہ غصہ ہو جاتے اور مجھے کہتے کہ میں تمہیں اس سے زیادہ اچھی چیز دلا دوں گا، اور پھر وہ ایسا ہی کرتے تھے۔ وہ مجھے نت نئے ڈیزائن کے ڈریس دلایا کرتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اپنی بہن کو نظر انداز کرتے تھے، مگر نہ جانے کیوں ان کی بہن کو ہر ایک وہ چیز پسند آتی تھی جو میں اپنے لیے خریدتی تھی۔ جب وہ میری چیزوں پر بھی قبضہ کر لیتی تو میں نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی زبان کو خاموش رکھنے پر مجبور تھی۔ اب تو روزانہ میری نند نے یہی وتیرہ بنا لیا تھا۔ وہ روزانہ ہی میرے کپڑے پہننے لگی تھی اور پہن کر گھر سے باہر نکل جاتی تھی۔ میں حیران پریشان ہوتی تھی کہ وہ آخر ایسا کیوں کرتی ہے۔ اس کے پاس بھی نت نئے کپڑے موجود ہیں، مگر اس کے باوجود بھی وہ میرے کپڑے پہن کر چلی جاتی ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ نہ تو وہ کالج میں پڑھتی تھی اور نہ ہی اس کی کوئی سہیلی تھی، اور نہ ہی کسی رشتہ دار کے گھر میں آنا جانا تھا۔ وہ تو پورا دن کہاں پر گزارتی تھی؟ جب میں اپنے شوہر سے بات کہتی تو وہ لاپرواہی سے کہتے تھے کہ اپنی کسی سہیلی کی طرف گئی ہوگی یا پھر کسی رشتہ دار کے گھر۔ مجھے اپنی بہن پر بہت اعتبار ہے، وہ کچھ بھی غلط نہیں کر سکتی۔ یوں بھی وہ آج کل کی لڑکیوں کی طرح تیز ترار نہیں ہے، اور نہ ہی وہ لڑکوں کے چکر میں پڑنے والی ہے، اسی لیے مجھے اس کی طرف سے ہر طرح سے اطمینان ہے۔ ان کی بات سن کر میں جز بس ہو کر رہ جاتی تھی۔ اس دن میں امی کی طرف گئی ہوئی تھی۔ آج میرا امی کی طرف رہنے کا ارادہ تھا، اور پورا دن میں بہنوں اور امی کے ساتھ ہنسی خوشی باتیں کرتے ہوئے گزارا تھا۔ میرا بھی 2 دن یہاں پر رہنے کا ارادہ تھا۔ میں شادی کے 2 مہینے بعد امی کے گھر میں رہنے کے لیے آئی تھی۔ رات کو جب میں اپنے کمرے میں آئی تو موبائل اٹھا کر میں حیران رہ گئی۔ موبائل پر بہت ہی زیادہ مسڈ کال اور میسیجز تھے۔ اب جب میں نے موبائل کو کھولا تو میرے شوہر کے میسیج تھے۔ وہ مجھ سے بار بار ایک ہی بات پوچھ رہے تھے کہ تم کہاں پر ہو، اور ان کی ڈھیر کالیں دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ نہ جانے کیا بات تھی۔
جب میں نے انہیں کال کی تو ان کے حال احوال پوچھا تو آج ان کا لہجہ پہلے سے عجیب تھا۔ وہ بدلے انداز میں مجھ سے پوچھنے لگے کہ تم کہاں پر ہو؟ ان کی بات سن کر میں پریشان رہ گئی۔ میں آپ سے اجازت لے کر ہی تو امی کے گھر آئی ہوں اور اس وقت یہیں پر موجود ہوں۔ ان کی اگلی بات نے مجھے چونکا دیا۔ وہ کہنے لگے کہ مجھے اپنی امی سے بات کرواؤ تاکہ پتہ چلے کہ واقعی تم ان کے پاس ہو یا کہیں اور ہو۔ اور پھر میری امی سے بات کرنے کے بعد انہوں نے فون ہی بند کر دیا۔ اس کے بعد میں نے کتنی دیر تک ان کا نمبر ملایا مگر ان کا نمبر نہیں مل رہا تھا۔ صبح جب امی ناشتہ بنا رہی تھی تو مجھے کہنے لگیں کہ رات تمہارے شوہر نے بڑی عجیب بات کہی۔ وہ مجھ سے بار بار ایک ہی بات پوچھ رہا تھا کہ آج تم کہاں پر گئیں؟ جب میں نے اسے بتایا کہ تم پورا دن گھر پر ہی رہی ہو، تم کہیں پر بھی نہیں گئیں، تو اس نے کچھ کہے بغیر فون بند کر دیا۔ تمہارا شوہر تو بہت ہی شکی مزاج انسان ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ ایسے مزاج کا انسان ہوگا۔ امی کی بات سن کر میں شرمندہ ہو گئی۔ انہیں کہنے لگی کہ میرے شوہر کا یہ مطلب نہیں ہوگا، وہ تو بہت اچھے ہیں، وہ تو میرے بارے میں بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ انہوں نے تو کبھی بھی مجھ پر شک نہیں کیا۔ جانے انہیں کل کیا ہوا تھا، وہ کیوں اس طرح سے کہہ رہے تھے؟ میں بھی حیران ہوں۔ اس کے بعد میرے شوہر نے مجھے کال نہیں کی۔ کتنے دن گزر گئے، حالانکہ وہ دن میں کتنی بار کال کرتے تھے، میرا حال احوال پوچھتے تھے، مگر اب ان کی طرف سے خاموشی دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ اور پھر جب گھر واپس آئی تو کپڑے چینج کر کے گھر سے جیسے ہی میں نے الماری کو کھولا تو میرے منہ سے چیخ نکل گئی، کیونکہ میرے تمام کپڑے خراب ہو چکے تھے۔ تمام کپڑے کسی نے کینچی سے کاٹ دیے تھے۔ میں غصے سے پاگل ہو گئی۔ میں جان گئی تھی کہ یہ کام میری نند کے علاوہ کون کر سکتا تھا۔ میں جب اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو اسے غصے سے باز پرس کی تو وہ اس بات سے صاف مکر گئی، مگر پھر میرے غصہ کرنے پر بار بار پوچھنے پر اور یہ بتانے پر راضی ہو گئی کہ اس نے یہ کام کیا ہے۔ مجھے اس پر شدید غصہ تھا۔ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کر دیا۔ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ وہ یوں چیخ چیخ کر رو رہی تھی جیسے نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ تبھی میرے شوہر بھی گھر میں داخل ہو گئے۔ اب میرے بھی ہاتھ پاؤں پھول گئے کہ اگر اس نے بات میرے شوہر کو بتائی تو نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا کریں گے۔ اور ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے میرے شوہر کے سینے سے لگ گئی اور انہیں میرے بارے میں جھوٹی سچی باتیں لگا کر بتانے لگی۔ میرا تو یہ دیکھ کر منہ کھلے کا کھلا رہ گیا اور میں سوچ میں پڑ گئی کہ کوئی بھی پاگل لڑکی خود سے اس قدر باتیں کیسے بنا سکتی ہے۔ میرے شوہر بھی مجھے غصے سے گھورے جا رہے تھے۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بہن پر ہاتھ اٹھانے کی؟ ایک معمولی سی بات پر تم نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ میں تمہیں پہلے بھی کتنی بار کہہ چکا ہوں کہ میری بہن کے ساتھ ایسا سلوک مت کیا کرو، مگر شاید تمہیں سمجھ میں نہیں آتی۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہارا یہاں پر رہنے کا دل نہیں کرتا، تبھی تم بھاگ بھاگ کر اپنی ماں کے گھر جاتی ہو اور وہاں سے نہ جانے کہاں کہاں گھومتی رہتی ہو۔ مجھے تم نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ یہ سب باتیں سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ میں تو امی کے گھر سے کہیں بھی نہیں گئی تھی اور مجھ سے تو میری تمام دوستیں بھی شکایت کر رہی تھیں کہ شادی کے بعد سے میں نے سب کے ساتھ رابطہ چھوڑ دیا ہے۔ اور اب اپنے شوہر کا یہ بے بنیاد الزام سن کر میں پریشان ہو گئی۔ میں انہیں منانے لگی کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، مگر وہ میری کوئی بات سننے پر تیار ہی نہیں تھے۔ اور پھر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ کافی دیر کے بعد میں کمرے میں گئی۔ میں نے انہیں بہت مشکل سے اس بات پر منایا کہ میں امی کے گھر سے کہیں بھی نہیں گئی تھی۔ اب میں حیران پریشان تھی کہ میرے شوہر کے دماغ میں یہ بات کیوں کرائی۔ انہیں کس نے میرے خلاف ورغلانے کی کوشش کی تھی؟ یقیناً یہ کام میرے نند کے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اب میں اپنی نند کے بارے میں سوچ کر الجھ کر رہ گئی تھی۔ وہ آخر کیا چیز تھی اور کیوں کر میرے ساتھ ایسا کرتی تھی؟ اور روزانہ وہ گھر سے باہر نکل کر آخر کہاں جاتی تھی؟ میں اب اس کی کھوج میں لگ گئی تھی۔ میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ اصل میں کیا ہے۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ وہ سب کی نظر میں دھول جھونک رہی ہے۔ اب میں نے سوچ دیا تھا کہ میں کبھی بھی امی کی طرف رہنے کے لیے نہیں جاؤں گی۔ اگر جاؤں گی بھی تو اپنے شوہر کے ساتھ جا کر ان کے ساتھ ہی واپس آ جاؤں گی۔ میں اب کسی کو بھی بات بنانے کا یا اپنے شوہر کو خود سے دور کرنے کا موقع نہیں دے سکتی تھی۔ اس کے بعد میں جب بھی کبھی امی کے گھر گئی تو اپنے شوہر کے ساتھ ہی گئی تھی اور ان کے ساتھ ہی واپس آئی تھی۔ امی بھی مجھ سے شکوہ کرتی تھی کہ اب تم رہنے کے لیے نہیں آتی ہو، اتنے دن ہو گئے ہیں،
تمہارے ساتھ باتیں کرنے کے لیے میں ترس گئی ہوں۔ ان کی باتیں سن کر میری آنکھیں نم ہو جاتی تھیں۔ میرا بھی امی سے ملنے کا، ان کے ساتھ وقت گزارنے کا دل کرتا تھا، مگر میں مجبور تھی۔ میں جب تک اپنے شوہر کے دل میں اپنے لیے اعتبار اور محبت پیدا نہ کر لیتی، تب تک میں امی کے گھر رہنے کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ مجھے اس بات کا خدشہ تھا کہ کہیں میری نند دوبارہ سے میرے شوہر کو میرے خلاف ورقلانا شروع نہ کر دے۔ اب ہر دوسرے تیسرے دن میرے شوہر مجھ سے یہ بات پوچھتے کہ تم کہاں پر گئی تھیں، اور میں حیرت سے انہیں دیکھتی کہ میں تو گھر میں تھی، میں کہیں بھی نہیں گئی تھی۔ تب وہ مجھے شک بھری نظروں سے دیکھنے لگتے اور پھر غصے سے اپنی نظروں کا زاویہ بدل لیتے تھے۔ اب میری نند میں ایک تبدیلی آئی تھی۔ وہ میرے جو بھی کپڑے لے کر جاتی تھی وہ مجھے شام کو واپس کر دیا کرتی تھی، اور میں اس بات پر خوش تھی کہ ایک بار استعمال کر کے وہ میری چیز تو کم از کم میرے حوالے کر دیا کرتی ہے، اور پھر میں انہیں دھو کر خود استعمال کر لیا کرتی تھی۔ کتنے دنوں سے ایسے ہی وقت گزرتا جا رہا تھا۔ دن بدن میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ بہت ہی زیادہ خراب تھا۔ وہ مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتے تھے، نہ مجھے وقت دیتے تھے اور نہ ہی مجھ سے محبت کرتے تھے۔ ان کا بدلتا ہوا رویہ دیکھ کر میں پریشان ہو گئی تھی۔ اوپر سے نند کی عجیب و غریب فرمائشوں سے بھی میری ناک میں دم کیا ہوا تھا۔ میں تو یہ سمجھتی تھی کہ میرے گھر میں سسرال کا جھنجٹ نہیں ہے تو میں زندگی پرسکون ہو کر گزاروں گی، مگر میں کیا جانتی تھی کہ زندگی میں سکون اور خوشی کو ترس جاؤں گی، اور محض میری پاگل نند میری زندگی کو اجیرن بنا کے رکھ دے گی۔ غصہ تو مجھے اپنے شوہر پر آتا تھا کہ انہیں اپنی بہن سے اس قدر محبت کیوں تھی کہ وہ اس کی طرف سے بالکل آنکھیں بند کیے ہوئے تھے، اور اس کی ہر جائز ناجائز بات بھی انہیں نظر نہیں آتی تھی۔ پچھلے دنوں میری امی میری سالگرہ پر ایک بہت ہی خوبصورت سوٹ لے کر آئی تھیں۔ امی کی طرف سے یہ تحفہ پا کر میں بہت خوش تھی۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کبھی بھی اپنی نند کو پہننے کے لیے نہیں دوں گی، اور اگر میرے شوہر نے بھی مجھے اس بات پر اصرار کیا تو میں انہیں یہ بتا دوں گی کہ یہ میری امی کی طرف سے مجھے دیا گیا تحفہ ہے، اور میں اپنا تحفہ کسی کو نہیں دے سکتی۔ مگر کچھ دن کے بعد میری نند نے مجھ سے وہی سوٹ مانگا۔ جب میں نے صاف انکار کر دیا تو وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی اور مجھے دھمکیاں دینے لگی کہ میں بھائی سے تمہاری شکایت کروں گی کہ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے، مجھے مارنے کی کوشش کی ہے۔ اس کی بات سن کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اب میں سخت پریشان ہو گئی تھی۔ میں اس سے کیسے جان چھڑاؤں؟ اس وقت وہ کمرے سے باہر چلی گئی تھی، اور میں نے غصے میں آ کر اپنے سوٹ میں سوئیاں چبو دیں تاکہ میری نند جب ان کپڑوں کو پہنے تو دوبارہ کبھی وہ مجھ سے میرے کپڑے مانگنے کی ہمت نہ کر سکے۔ اور پھر اپنے لیے ایک سوٹ بیڈ پر رکھ کر میں کچن میں چائے بنانے کے لیے آ گئی تھی۔ آج میرا اپنی امی کی طرف جانے کا ارادہ تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ میری نند بلا ناغہ کہاں پر جاتی ہے۔ میرے شوہر نے تو اسے ہر طرح سے آزادی دی ہوئی تھی، وہ تو اسے کسی بارے میں سوال جواب نہیں کرتے تھے، اور اب اس کے گھر سے نکلنے کے بعد بھی امی کی طرف جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ چائے بنانے کے بعد جب میں کمرے میں آئی تو میری نند وہ سوٹ اٹھا کر جا چکی تھی۔ اب میں خوش تھی کہ وہ دوبارہ کبھی بھی مجھ سے میرے سوٹ کا تقاضا نہیں کرے گی۔ اس کے لیے یہی سزا کافی تھی۔ اور پھر اطمینان سے چائے پینے کے بعد جب میں نے سوٹ پہنا تو میرے منہ سے چیخ نکل گئی، کیونکہ میرے کپڑوں میں جا بجا سوئیاں چبھی ہوئی تھیں۔ میں نے بہت مشکل سے اپنا لباس تبدیل کیا۔ میرے جسم پر کافی زیادہ خراشیں آ گئی تھیں۔ اب میں پریشان تھی کہ یہ سب کیسے ہوا۔ یہ سوئیاں تو میں نے دوسرے سوٹ میں چبھوئی تھیں جو میری نند نے پہننا تھا، اور یہ میرے سوٹ میں کیسے آ گئیں؟ اس کا مطلب تھا کہ میری نند نے مجھے یہ کام کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اور اس نے پھر میرے کپڑوں میں یہ سوئیاں چبھو دیں۔ اب میں حیران پریشان تھی کہ میری نند تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، اس کا ذہن تو چالاکیوں میں خوب چلتا تھا، تو وہ پاگل کہاں سے تھی؟ میں امی کے گھر آئی تو مجھے الجھا ہوا دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گئیں۔ مجھ سے میری پریشانی کی وجہ پوچھی، تب میں نے امی کو ڈھکے چھپے لفظوں میں اپنی نند کے بارے میں بتایا، تو وہ کہنے لگیں کہ میں سمجھتی تھی کہ اسفندیار کبھی بھی اپنی سوتیلی بہن کو اس حد تک نہیں چاہتا ہوگا۔ جب وہ اس کی شادی کر دے گا تو وہ اسے بھول جائے گا، مگر وہ تو اپنی سوتیلی بہن کو سگی بہنوں سے بڑھ کر چاہتا ہے۔ امی کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ سوتیلی بہن کیا مطلب؟ امی کہنے لگی کہ کیا تمہیں اسفندیار نے اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا، تو وہ کہنے لگی کہ دراصل اسفندیار کی ماں اس کی پیدائش کے وقت ہی فوت ہو گئی تھی۔ اس کے باپ کا اپنے کاروبار تھا، اپنی زمین جائیداد تھی، اور وہ پورا گھر اپنا بیٹا ملازموں کے حوالے نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے اس نے کچھ ٹائم کے بعد ہی دوسری شادی کر لی تھی۔
مگر جس عورت کے ساتھ اس نے شادی کی تھی وہ بیوہ تھی اور اس کی ایک بیٹی بھی تھی، اور اسفندیار کے باپ نے ہی اسے پالا پوسا، اسے ہمیشہ بیٹی بنا کر رکھا، اسے کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، اور تمہارا شوہر بھی اسے اپنی بہن کہتا ہے اور اسے اپنی بہنوں سے بڑھ کے چاہتا ہے۔ میں اس سارے قصے سے لا علم تھی۔ تم اپنے شوہر کو اس بات کے لیے کیوں نہیں اکساتی کہ وہ اپنی بہن کا اچھے سے علاج کروائے اور اس کی شادی کر دے؟ میرے لیے یہ بات کسی دھچکے سے کم نہیں تھی کہ میری نند میرے شوہر کی بہن نہیں تھی، بلکہ وہ اس کی سوتیلی ماں کی پہلی اولاد تھی، جبکہ آج تک مجھے یہ بات کسی نے بھی نہیں بتائی تھی۔ اور پھر جب میں گھر آئی تو میرا شوہر گھر میں بے تابی سے یہاں سے وہاں پر ٹہل رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر غصے سے کہنے لگا کہ تم کہاں سے آ رہی ہو؟ میں اس بات پر حیران تھی کہ وہ آج معمول سے زیادہ جلدی گھر کیسے آ گئے تھے، اور اوپر سے ان کا میرے ساتھ ایسا رویہ، مجھ سے باز پرس کرنا۔ جب میں نے انہیں امی کے گھر جانے کا بتایا تو وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے ہوئے خاموش ہو گئے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ گھر سے باہر چلے گئے۔ میں حیران پریشان تھی کہ نہ جانے میرے شوہر کو کیا ہو جاتا تھا، وہ مجھ سے اتنا عجیب رویہ کیوں رکھنے لگتے تھے۔ اور پھر جب مجھے اپنی نند پر نظر پڑی تو وہ پراسرار نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ اس کو جب بھی میں یوں مسکراتے ہوئے دیکھتی تھی تو مجھے عجیب سا احساس ہوتا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا تھا کہ لڑکی میری دشمن ہے، یہ مجھے گھر سے نکلوانے کے چکر میں رہتی ہے، اور اب تو مجھے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ واقعی میں یہ میری خیر خواہ نہیں ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے طبیعت بھی خراب رہنے لگی تھی، اور پھر شام کو اپنے شوہر کے ساتھ جا کر جب ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا تو اس نے مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ مجھ پر اللہ نے اپنا کرم کیا ہوا تھا، میں ماں بننے والی تھی۔ یہ سن کر تو میری خوشی سے زمین پر پاؤں نہیں ٹک رہے تھے، جبکہ میرے شوہر کا رویہ بھی یہ سب سن کر بدل گیا تھا۔ وہ اب میرا پھر سے خیال رکھنے لگے تھے اور مجھ سے محبت بھی جتانے لگے تھے، جبکہ میری نند یہ سنتے ہی غصے سے پاگل ہو گئی۔ وہ بظاہر تو مجھے کچھ بھی نہیں کہتی تھی، مگر اب وہ مجھے نقصان پہنچانے کے در پہ رہنے لگی تھی۔ کتنی بار اس نے میرے واش روم میں شیمپو پھینک دیا، کبھی وہ مجھے گزارنے کے لیے مجھے دھکا دے دیتی۔ اس کی طرح طرح کی حرکتیں دیکھ کر میں چونک گئی تھی۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ وہ عورت میری دشمن ہے اور مجھے اس سے بچ کے رہنا چاہیے۔ اب جب میں نے اپنے شوہر کو اس سب کے بارے میں بتایا تو اس نے الٹا مجھے ڈانٹ کر خاموش کروا دیا کہ میں اسے ہر وقت اپنی بہن کے خلاف پسند کرتی رہتی ہوں۔ اس کی بہن بہت اچھی ہے، بہت نیک ہے، نہ جانے مجھے اس سے کیا مسئلہ ہے۔ اپنے شوہر کی یہ باتیں سن کر میں خاموش ہو گئی۔ اب بھلا میں اسے یہ سب کیسے بتاتی؟ میرے پاس تو اس سب کا کوئی ثبوت ہی نہیں تھا۔ اور ایک دن جب میری نند نے مجھے دھکا دیا تو میں بامشکل گرتے ہوئے بچی تھی۔ اس وقت میرے شوہر نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اسے اپنی آنکھوں پر جیسی یقین نہیں آ رہا تھا۔ کتنی دیر تک وہ گمسم بیٹھا رہا، پھر وہ مجھے کہنے لگا کہ تمہاری بات ٹھیک ہے، میں نے تم پر یقین نہیں کیا، مگر مجھے لگتا ہے کہ میری بہن کا مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے، ورنہ وہ جان بوجھ کر ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ وہ دل کی بہت اچھی ہے اور وہ تو مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، اسے تو بچے بھی بہت اچھے لگتے ہیں۔ یقیناً اس کی طبیعت پہلے سے زیادہ خراب ہو گئی ہے، مجھے دوبارہ سے ڈاکٹر سے رجوع کرنا پڑے گا۔ اور اس نے پھر سے اپنی بہن کا علاج کروانا شروع کر دیا، مگر نہ جانے کیوں مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے اس لڑکی نے پاگل پن کا ڈھونگ چلا رکھا تھا، وہ میرے شوہر کو پاگل بنا رہی تھی۔ وہ پاگل نہیں تھی، کیونکہ اس کی تمام حرکتیں بالکل نارمل اور سازشی عورتوں والی تھیں، اور کوئی بھی پاگل ذہنی مریض لڑکی ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ میں حیرت زدہ سی یہی سوچتی رہ جاتی تھی، اور جب وہ معمول کے مطابق گھر سے نکلنے لگی تو ایک دن مجھے اس کے بارے میں شک محسوس ہونے لگا، مگر میری طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ مجھے ڈاکٹر نے زیادہ سفر کرنے سے منع کر رکھا تھا، اور میں چاہ کر بھی اس کے پیچھے نہیں جا سکتی تھی، مگر میرے دل ہی دل میں اس کے لیے شک پیدا ہوتا تھا کہ یقیناً وہ کوئی غلط کام کر رہی تھی۔ اور پھر ایک دن اچانک سے دوپہر کو میرے شوہر گھر آئے۔ مجھے گھر میں دیکھ کر وہ حیران پریشان لگے۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ تم کہاں پر تھی اور اتنی جلدی تم گھر کیسے آ گئیں؟ ان کی بات سن کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، اور پھر جب وہ اپنی بہن کے کمرے میں گئے، اسے غیر موجود پایا تو مجھ سے اپنی بہن کے بارے میں پوچھنے لگے۔ میں حیرانگی سے انہیں دیکھتی جا رہی تھی۔ آپ کس بات پر اتنا پریشان ہو رہے ہیں؟ وہ تو روزانہ ہی گھر سے جاتی ہیں، میں آپ کو روزانہ یہ بات بتاتی ہوں،
مگر آپ تو اس بات کو سنجیدگی سے نہیں لیتے۔ مگر اب لگ رہا تھا کہ وہ اس بات کو سنجیدگی سے لے رہے تھے، اور پھر آفس میں جانے کے بجائے وہ گھر میں بیٹھ کر میری نند کا انتظار کرنے لگے۔ وہ بار بار مجھ سے یہی بات پوچھتے جا رہے تھے کہ وہ گھر کب تک آتی ہے۔ شام تک وہ جب گھر واپس آئی تو میرے شوہر اسے غصے سے گھورنے لگے اور پھر اسے لے کر وہ کمرے میں بند ہو گئے تھے۔ میں حیران پریشان رہ گئی کہ یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ کافی دیر کے بعد میرے شوہر جب کمرے سے باہر نکلے تو وہ سخت غصے میں تھے اور میں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے مجھے سختی سے ٹوک دیا اور کہنے لگے کہ میں اس وقت کسی سے کوئی بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں، تم مجھے تنگ مت کرو، میں اس وقت سخت تھک چکا ہوں، میں سونا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد وہ آنکھیں موند کر لیٹ گئے تھے اور میں لاکھ چاہنے کے باوجود بھی انہیں کچھ پوچھ نہیں سکی تھی۔ اور پھر میری نند کا رویہ بھی حیران کن حد تک بدل گیا تھا۔ سارا دن وہ کمرے میں گمسم سی رہتی تھی اور اسے نہ کھانے کا ہوش تھا نہ کسی اور چیز کا۔ ہر وقت وہ روتی رہتی، پریشان رہتی اور ہر وقت وہ نہ جانے کیا سوچتی رہتی تھی۔ میں اس کی حالت دیکھ دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ جب اپنے شوہر سے اس کا ذکر کرتی تو وہ بات بدل دیا کرتے تھے۔ یہ سب کچھ میرے لیے حیرانگی کا باعث تھا۔ آخر وہ ایسا کیسے کر سکتے تھے؟ وہ ان کی بہن تھی اور وہ تو اسے بہت محبت جتاتے تھے۔ ان کا تو کہنا تھا کہ میں اپنی بہن کے لیے جان بھی دے سکتا ہوں، اور اب وہ اس سے دور ہو گئے تھے۔ یہ بات جہاں پر میرے لیے خوشگواری کا باعث تھی وہیں پر حیرت بھی ہوتی تھی، اور ایک دن تو میری حیرت کی انتہا نہیں رہی جب میرے شوہر نے بتایا کہ کل کچھ لوگ میری نند کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ وہ تو نفسیاتی مریض ہے، وہ شادی کے قابل ہی نہیں ہے۔ آپ اس کی شادی کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ اس لڑکی پر ظلم ہوگا۔ کیا وہ آپ کی بہن کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے؟ وہ گہری سانس لے کر رہ گئے، پھر کہنے لگے کہ تمہیں اس بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی میری بہن کے بارے میں زیادہ بات چیت کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ جو پوچھے اس بات کا جواب دے دینا۔ انہیں اپنی میری بہن کی بیماری کے بارے میں کچھ مت بتانا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کی شادی ہو جائے۔ چاہتی تو میں بھی یہی تھی کہ اس گھر سے چلی جائے، مگر یوں کسی کو دھوکہ دینا مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ پھر جب وہ لوگ آئے تو میری نند ان کے سامنے خاموشی سے بیٹھ گئی تھی۔ اس کو دیکھ کر بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ایک پاگل یا نفسیاتی مریضہ ہے۔ تھوڑی دیر ان کے سامنے بیٹھنے کے بعد وہ کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ پھر جب ان لوگوں نے میری نند کے لیے پسندیدگی کا اظہار کیا اور مجھ سے شادی کی تاریخ مانگنے لگے تو میں پریشان ہو گئی۔ میں انہیں کیا جواب دوں؟ اس وقت میرے شوہر گھر پر نہیں تھے اور میں نے انہیں بعد میں جواب دینے کا کہہ کر ٹال دیا تھا۔ ان کی بیٹیاں باہر کے ملک میں رہتی تھیں، وہ اپنے بھائی کی شادی دیکھ کر واپس جانا چاہتی تھیں۔ شام کو جب میرے شوہر گھر آئے تو یہ ساری بات میں نے انہیں بتائی۔ وہ کہنے لگے کہ اس سے اچھی بات اور کوئی بھی نہیں ہے، جلد سے جلد اسے رخصت کرنے کی تیاری کرو۔ میں چاہتا ہوں کہ فوراً سے اس کی شادی کر دوں۔ مگر آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ وہ نارمل نہیں ہیں، وہ شادی شدہ زندگی کیسے گزار سکتی ہیں؟ کیا یہ اس کے شوہر کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ تب انہوں نے مجھے سرد نگاہوں سے دیکھا اور پھر کہنے لگے کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں تم کچھ بھی نہیں جانتی، اس لیے تم مجھ سے زیادہ سوال جواب مت کرو۔ تمہیں میں جیسا کہہ رہا ہوں تم ویسا کرو، اس میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ اور پھر میرے پاس تو بحث کی مزید گنجائش نہیں تھی کہ میں ان سے کسی قسم کا کوئی سوال جواب کروں۔ اب تو میری مصروفیات بڑھ گئی تھیں۔ میں اس حالت میں ہونے کے باوجود بھی سارا دن شاپنگ میں گزار دیتی تھی اور پھر گھر آ کر گھر کے کام کاج بھی دیکھتی تھی۔ میری نند تو جیسے ہر ایک چیز سے بے نیاز ہو چکی تھی۔ اس کا کسی کام میں دل نہیں لگتا تھا اور نہ ہی وہ مجھ سے سیدھے منہ بات کرتی تھی۔ وہ ہر وقت اپنے خیالوں میں کھوئی رہتی تھی۔ اور پھر خدا کر کے اس کی شادی کا دن بھی آ گیا تھا، جہاں پر میں اس بات سے خوش تھی کہ میری اس سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹنے والی تھی۔ وہیں پر مجھے لڑکے کو دیکھ کر بھی ترس آ رہا تھا کہ اس کی تو زندگی عذاب ہونے والی تھی۔ وہ لڑکا بہت خوش تھا۔ اگر اسے معلوم ہو جاتا کہ اس کی شادی کسی پاگل لڑکی سے ہو رہی ہے تو وہ شاید کبھی بھی اتنا خوش نہ ہوتا۔ اور اس کو رخصت کرنے کے بعد میرے شوہر یوں سرخرو تھے جیسے ان کے سر سے پہاڑ ٹل گیا ہو۔ کبھی کبھار ہی میری نند یہاں پر آتی تھی۔
تھوڑی دیر وقت گزارتی اور پھر واپس چلی جاتی۔ میں جب اسے اپنے شوہر سے ملنے کے لیے کہتی تو ان کے آفس سے آنے کے بعد تم چلی جانا، تو وہ عجیب سے انداز میں مسکرا کر واپس چلی جاتی تھی۔ اب تو اس کا یہاں آنے کا دورانیہ کم ہو گیا تھا اور میری شوہر بھی اس کے گھر میں کبھی نہیں گئے تھے۔ میں حیران پریشان رہ جاتی تھی کہ یہ سب کیا تھا۔ میری شوہر کی ایک دم اپنی بہن سے محبت کیسے بدل گئی تھی؟ اور اب جب میں سوچ سوچ کر پاگل ہونے والی ہو گئی تو تب میں نے اپنے شوہر سے اس بارے میں پوچھا۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گئے اور پھر کہنے لگے کہ تمہیں میں کتنی بار کہہ چکا ہوں کہ تم اس بارے میں مجھ سے سوال جواب مت کیا کرو، مگر تم کوئی بات سمجھتی نہیں ہو۔ تب میں نہیں کہنے لگی کہ میں جاننا چاہتی ہوں کہ آخر یہ سب کیا ہے۔ آپ اس سے بہت محبت کرتے تھے اور اب آپ اس سے متنفر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایسا کیا ہو گیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ تم نہیں جانتی، دراصل وہ میری سگی بہن نہیں ہے، وہ میری ستیلی ماں کی پہلی اولاد ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ مجھے میری ماں نے سب کچھ بتایا تھا، میں جانتی ہوں۔ پھر وہ کہنے لگے کہ میں تو اسے اپنی بہن ہی سمجھتا تھا، میں اسے اپنی بہن سمجھ کر خیال رکھتا تھا، اس سے محبت کرتا تھا۔ جب امی ابو اچانک ہم دونوں کو چھوڑ کر چلے گئے تو تب میں نے اس کی دلجوئی کرنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، میں اسے اس غم سے نکالنا چاہتا تھا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ وہ میرے بارے میں ویسا نہیں سوچتی جیسا میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں۔ وہ مجھ سے محبت کرنے لگی تھی، وہ جانتی تھی کہ میں اس کا بھائی نہیں ہوں، جبھی وہ مجھے کسی اور نظر سے دیکھنے لگی تھی۔ اور پھر جب میں نے تم سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا تو اس کے بعد سے اس کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ میں اس کی بھی جلد سے جلد شادی کر لوں، مگر اسے پاگل پن کے دورے پڑنے لگے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ ڈاکٹر سے جب میں نے چیک اپ کروانے کے لیے اسے لے کر گیا تو ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ وہ بالکل نارمل ہے، بس کسی صدمے کی وجہ سے اس کی حالت ایسی ہو گئی ہے، کچھ ٹائم کے بعد ٹھیک ہو جائے گی۔ مگر میں نہیں جانتا تھا کہ وہ یہ سب کچھ جان بوجھ کر رہی تھی تاکہ میں یہ شادی نہ کروں۔ اور پھر جب میں نے تم سے شادی کر لی تو تب بھی وہ ان حرکتوں سے باز نہیں آ رہی تھی۔ وہ روزانہ تمہارے ہی کپڑے پہن کر میرے آفس کے سامنے والے ریسٹورنٹ میں سارا دن بیٹھی رہتی تھی اور اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی لڑکا موجود ہوتا تھا۔ کئی بار جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے چہرے پر ماسک ہونے کی وجہ سے میں اس کا چہرہ نہیں پہچان پایا تھا، مگر اس نے تمہارے کپڑے پہنے ہوتے تھے جس کی وجہ سے میں سمجھ رہا تھا کہ وہ تم ہو۔ اسی وجہ سے میں تم سے خفا رہنے لگا تھا۔ اس حقیقت کے بارے میں مجھے اس دن معلوم ہوا تھا جب میں نے گھر آ کر دیکھا تو تم گھر میں تھی، اور شام کو جب وہ گھر آئی تو اس نے وہی لباس پہنا ہوا تھا جو میں نے ریسٹورنٹ میں دیکھا تھا، اور وہ لڑکے کے ساتھ موجود تھی۔ جب میں اسے باز پرس کی تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ مجھ سے محبت کرتی تھی، اور یہ سب کچھ وہ اس لیے کر رہی تھی تاکہ میں تم سے متنفر ہوں، اور وہ یہ سب کچھ اس لیے کر رہی تھی تاکہ میں تم سے متنفر ہو کر تمہیں چھوڑ دوں، اور وہ پاگل پن کی ایکٹنگ بھی اسی لیے کر رہی تھی تاکہ میں اس کی کسی اور جگہ بھی شادی نہ کر سکوں، مگر اب جب مجھے سچ معلوم ہو گیا تو اسے گھر میں رکھنا پھر خطرے سے خالی نہیں تھا، اسی لیے میں نے اس کی جلد سے جلد شادی کر دی۔ مگر اب میں اسے حد تک بیزار ہو چکا ہوں کہ میں دوبارہ سے بات نہیں کرنا چاہتا، اور نہ ہی میں کبھی اس کی شکل دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ساری باتیں سن کر تو میرا حیرت سے منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ لڑکی اس حد تک بھی جا سکتی ہے۔ وہ شخص جو اسے اپنی بہن کہتا تھا اور بہن کی طرح ہی محبت اور عزت دیتا تھا، وہ اس کے لیے اپنے دل میں ایسی جذبات کیسے رکھ سکتی تھی؟ رفتہ رفتہ اس نے بھی گھر میں آنا چھوڑ دیا تھا، اور اب وہ اپنے شوہر کے ساتھ پاکستان سے باہر جا کر شفٹ ہو گئی تھی، اور میں نے اس بات پر خدا کا شکر ادا کیا تھا کہ میری اس سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ گئی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔